پاکستان اور قطر کا داخلی سیکیورٹی سے متعلق باہمی تعاون اور شراکت داری کو مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دوحہ میں قطری ہم منصب شیخ خلیفہ بن حمد ال ثانی سے ملاقات۔ سیکیورٹی سے متعلق شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزارت داخلہ کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ شیخ خلیفہ بن حمد ال ثانی نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں، دو طرفہ اشتراک مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ۔ میرپور ڈویژن کی 8 نشستوں پر مسلم لیگ نون، 4 پر پیپلز پارٹی کامیاب، 13 میں سے 12 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول، 1 نشست پر پی پی کو برتری۔ مسلم لیگ نون کے حامیوں کا جشن، نعرے بازی۔ کشمیر میں استحکام کے لیے پہلا مرحلہ شفاف الیکشن ہے، لیکن آزاد کشمیر الیکشن تھوڑے بہت متنازع ہو چکے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں غیر شفاف الیکشن کے نتیجے میں بننے والی متنازع حکومت کے پاس اہم مسئلہ حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہوگا۔ مہاجرین کی نشستوں کا تنازع درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا۔ محسوس ہو رہا ہے کشمیر میں سیاسی بحران ہے، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو صرف الیکشن میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے معاملے کو الجھاتے رہے، وہ سمجھ رہے تھے ایسی تقاریر سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں آزاد کشمیر میں صاف اور شفاف انتخابات ہوئے، وہاں ایک ایسی فیملی ہے جو آدھی ہماری اور آدھی پی پی کی طرف ہے۔ 10 سے 15 دن پہلے بھی خاندان میں جھگڑا ہوا، ہمارا کارکن جاں بحق ہوا، اب دوبارہ جھگڑا ہوا تو ایک اور شخص جان سے گیا، جس کا ہمیں افسوس ہے۔ مسلم لیگ نون فارم 47 کی پیداوار ہے، انہیں کشمیر الیکشن پر ڈاکہ مارنے نہیں دیا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں آزاد کشمیر میں پری پول دھاندلی ہوئی، وفاق اور پنجاب حکومت کی اس وقت تک مداخلت جاری ہے۔ گزشتہ روز ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اغوا کیا گیا، انتخابی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں، ووٹنگ کے دن ہمارے کارکن کو شہید کیا گیا، ہوائی فائرنگ کی گئی، الیکشن کمیشن خاموش رہا۔ ایران پر حملے سفارتی مذاکرات کو ایک اور موقع دینے کے لیے مؤخر کیے، بات چیت ناکام ہوئی تو امریکہ دوبارہ اور زیادہ وسیع فوجی کارروائی شروع کر سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کو انٹرویو، کہا ثالث ممالک کی درخواست پر حملے مؤخر کیے گئے، ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، مذاکرات یا تو بہت جلد کامیاب ہوں گے یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ کویتی وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر آج پاکستان آئیں گے، پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے شعبوں پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ دونوں رہنما علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان اور کویت باہمی مفاد کے لیے تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ فیصل آباد میں خانوانہ بائی پاس چوک پر ٹرک کے رکشے کو ٹکر، خاتون اور بچے سمیت ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے، زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کے گلو بٹوں نے سرعام بدماشی کی، نون لیگ 2024 کی طرح آزاد کشمیر الیکشن چوری کرنا چاہتی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن کی AIY نیوز سے گفتگو، کہا زبردستی اور دھونس سے نون لیگ کو کشمیر میں الیکشن چوری کرنے نہیں دیں گے۔ نون لیگ کے گلو بٹوں نے پی پی کا ورکر شہید کر کے فاشسٹ روایت برقرار رکھی۔ نون لیگی قیادت کان کھول کر سن لے، کشمیر کا پرامن ماحول خراب ہونے نہیں دیں گے۔ نون لیگ کی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر الیکشن کمیشن کی خاموشی سمجھ سے باہر ہے۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں نون لیگ آزاد کشمیر الیکشن کو متنازع بنانا چاہتی ہے، جتنے چاہے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، الیکشن میں تیر کی جیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات، مشرق وسطی، افغانستان اور جنوبی ایشیا سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔
دونوں ممالک کی قیادت میں طے پانے والے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم. وزیر اعظم کا چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. چینی سفیر کا کہنا تھا چین پاکستان کو اپنا آہنی بھائی سمجھتا ہے. پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے. پاکستان میں اقتصادی ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں. پائیدار علاقائی استحکام معاشی ترقی، تجارت کے فروغ اور روابط سے منسلک ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی ایوان نمائندگان کے وفد سے گفتگو. فیلڈ مارشل سے ملاقات کے لیے آئے وفد میں رائن کیتھ زینکے اور مائیکل جیمز شامل تھے. امریکی وفد کا پاکستان کی علاقائی استحکام میں اہم کردار کا اعتراف. امریکی ارکان کانگریس نے کہا پاکستان علاقائی استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. ملاقات میں پاک امریکہ باہمی تجارت کے فروغ اور اقتصادی روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. پاکستان میں کاروبار دوست ماحول کے فروغ، غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے جاری اصلاحات پر روشنی ڈالی گئی. امریکی وفد نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عسکری قیادت کی جانب سے پرتپاک میزبانی پر شکریہ ادا کیا. جنرل سید عامر رضا نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ سنبھال لیا. جنرل عامر رضا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. جنرل عامر رضا نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی GHQ میں ملاقات ہوئی. فیلڈ مارشل نے جنرل عامر رضا کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی. پٹرول 1 روپے سستا، لیٹر 334 روپے 18 پیسے کا ہو گیا. ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 37 پیسے مزید مہنگا کر دیا گیا. نئی قیمت 386 روپے 83 پیسے مقرر. قیمتوں کا اطلاق اگلے 24 گھنٹے کے لیے ہے. پیٹرولیم ڈویژن نے قیمتوں میں رد و بدل کا اعلامیہ جاری کر دیا. جو باب المندب کے اوپر ہمارے جہاز پھنسے ہوئے تھے، آج خیر خیریت سے وہ نکل آئے ہیں. بین الاقوامی منڈی کے اندر نرمی کی طرف واپس جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ قیمتوں کے اندر جو چند دنوں سے بڑھاوے کا سلسلہ جاری تھا، امید ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا. باب المندب میں پھنسے جہاز نکل آئے ہیں. عالمی منڈی میں بھی خام تیل کی قیمتیں کمی کی طرف جا رہی ہیں. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے چند دنوں سے جاری اضافہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا. وزیر پیٹرولیم کی آئل ٹینکر کنٹینرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات. مسائل باہمی مشاورت سے حل کرنے پر اتفاق. وزیر پیٹرولیم نے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی. ایران پر حملے سفارتی مذاکرات کو ایک اور موقع دینے کے لیے مؤخر کیے. بات چیت ناکام ہوئی تو امریکہ دوبارہ اور زیادہ وسیع فوجی کارروائی شروع کر سکتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کو انٹرویو. کہا ثالث ممالک کی درخواست پر حملے مؤخر کیے گئے. ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے. مذاکرات یا تو بہت جلد کامیاب ہوں گے یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. صدر ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم اور یوکرین کے صدر سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے. ٹرمپ اور نیتن یاہو ملاقات میں ایران جنگ، لبنان مذاکرات اور مشرق وسطی امن پر بات ہوگی. ملاقات میں ابراہم معاہدے کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. صدر ٹرمپ اور صدر زیلنسکی کی ملاقات میں روس یوکرین جنگ، امریکی تعاون اور سیکیورٹی پر گفتگو ہوگی.